السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک نصاب تعلیم پہ ہے، یعنی برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت وہاں کا جو نظام تعلیم تھا، پہلے ٹاپک میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم ان کے نصاب تعلیم کو دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے دور میں نصاب تعلیم کیسا تھا۔ ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، یعنی اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، جبکہ دیگر علوم حساب، طب، نجوم و زراعت وغیرہ کی تحصیل اختیاری مضامین کی سی تھی، یعنی سب سے زیادہ اہمیت جو تھی، جس کو مرکزی مضمون کی حیثیت تھی، وہ قرآن مجید تھا۔ طلباء کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی بھی تھی، اور قرآن تعلیم جو حکیم کی تعلیم تھی وہ مرکزی مقام حاصل رہا ہے اس کو، یعنی اس کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا جاتا تھا۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے تھے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مضامین جو تھے وہ نصاب میں شامل کیے گئے تھے۔ قرآن پاک نے سیر و فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی، یعنی زمین پر سیر کرو، اس کا مشاہدہ کرو۔ مشاہدہ کائنات کی تاکید سے سائنسی علوم کو ترقی ملی اور یہ نصاب کا حصہ بن گئے۔ قرآن پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم، خاص طور پر علم الکلام جو ہے وجود میں آیا، یعنی قرآن پاک میں اس دور پہ جو بہت سارے لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے اس کا جواب دینے کے لیے علم الکلام جو باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے شامل نصاب تھا۔ اسلام میں معرفت نفس کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اپنے نفس کی پہچان، نفس کی معرفت کے تقاضے نے علم نفسیات کی شکل اختیار کی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور ادب کو ترقی حاصل ہوئی تھی۔ برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کا جائزہ بھی ہم مختلف ادوار سے لیں گے، یعنی اس میں اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا، کس دور میں کون سے مضامین کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ابتدائی تعلیم کا نصاب ہم دیکھیں گے۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا، پڑھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کرائے جاتے تھے جو ضروری ہیں۔ چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی، اس لیے مکاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھے، یعنی کیونکہ مسلمانوں کی زبان فارسی تھی، اس لیے انہوں نے ابتدائی تعلیم کو فارسی زبان میں ہی مسلمان بچوں کو دی۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان اور بوستان بھی شامل نصاب تھیں۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچیوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت بھی کوئی متعین نہیں کی گئی تھی، طالب علم مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجے میں کی تعلیم شروع کر سکتا تھا، یعنی کوئی باقاعدہ ٹائم وہاں پہ مقرر نہیں تھا کہ جب کوئی ایک بچہ نصاب ایک درجے کا مکمل کر لیتا تو اس کو اگلے درجے میں جو ہے نا ترقی دے دی جاتی تھی، یعنی اس کو پروموٹ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ابتدائی تعلیم کے نصاب کے بعد آ جاتا ہے ثانوی تعلیم کا نصاب۔ ثانوی تعلیم کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین مثل دفتری قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب و انشاء، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ، خوش نویسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاکہ طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں جو وہ دقت محسوس نہ کریں۔ ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے، یعنی اس درجے میں کچھ ابتدائی درجے سے کچھ اعلیٰ درجے کے مضامین مسلمان بچوں کو پڑھائے جاتے تھے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کا نصاب آ جاتا ہے نمبر 3 پہ۔ اعلیٰ تعلیم کا جو نصاب تھا، اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حدیث وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے، قاضی کے منصب پر فائز ہوتے یا پھر شاہی درباروں میں مختلف عہدوں کے لیے وہ تعلیم حاصل کرتے، کیونکہ اس وقت جو شاہی دربار میں جو جاب تھی، یعنی نوکری ملازمت تھی، اس کو ایک سرکاری ملازمت کے طور پہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہونے والے جو تھے اس زمانے میں سب سے زیادہ باعزت خیال ہوتے تھے، کیونکہ پیشہ معلمی جو تھا وہ بہت زیادہ اعلیٰ پایہ کا سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پہلے، دوسرے اور تیسرے دور میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ سمجھنے میں مدد ملے۔ سب سے پہلا جو دور تھا، اس میں پہلا دور مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے آغاز سے لے کر عہد اکبری سے قبل تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام
اور تصوف شامل نصاب تھے۔ یہ دور کوئی 200 سال کے عرصہ پر محیط ہے، یعنی یہ 200 سال کے عرصہ پر یہ دور تھا، اور یہ بہت زیادہ انہوں نے اس دور میں مسلمانوں نے تعلیم کے لیے کام کیا۔ دوسرا دور جو عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک تھا۔ پہلے دور میں اسکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ منطق کی طرف رجحان ہوا، اور اس دور میں دوسرے دور میں سے مزید ترقی ہوئی تھی۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے تھے، یعنی ان کے علم کی بنا پر ان کو اسد الملک کا خطاب دیا جاتا تھا، یعنی جس کے پاس بہت سارے علوم ہوں۔ فتح اللہ شیرازی نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہوں نے مسلمان علماء نے جن کو قبول کر لیا۔ دوسرا ان تبدیلیوں سے شروع ہوا دوسرا دور جو تھا وہ انہی تبدیلیوں سے شروع ہوا تھا۔ فلسفہ، منطق، علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس طرح نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ منقولات یعنی نقلی علوم، اور معقولات جو عقلی علوم تھے ان کی طرف۔ اسی دور میں ایک نئے مضمون طب کا بھی اضافہ ہوا۔ یہ منقولات اور معقولات کے بارے میں ہم نے جو شروع میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ نقلی اور عقلی علوم میں کیا فرق ہے، یہ وہی علوم کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا مضمون طب بھی اس میں شامل کر لیا دوسرے دور میں۔ جو تیسرا دور تھا وہ درس نظامی کا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا، جسے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ اس دور میں منقولات کی بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا، یعنی جو عقلی علوم تھے ان میں زیادہ اضافہ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم جو وہ بے توجہی کا شکار ہے، یعنی اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ اصل میں مستحق تھے، کیونکہ نقلی علوم چونکہ قرآن مجید سے کا سرچشمہ ہوتا ہے، یعنی یہ ان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، حدیث سے ہے، تو اس طرف لوگوں کا جو جھکاؤ تھا، جو ان کا دھیان تھا وہ کم ہو گیا۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلباء کے مطالعے میں آئی۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس میں بے توجہی کا شکار ہوئے تھے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ جو رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی، یعنی انہوں نے اپنے نظام تعلیم میں اس دور میں مسلمانوں کی توجہ جو اسلامی تعلیمات یعنی قرآن مجید کی طرف لے کر آنے کی طرف توجہ دلائی، یعنی نقلی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ ان کے بعد ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں ان پر صحت مندانہ تنقید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی گئی، یعنی ان کے اوپر تنقید کی گئی، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی اصلاح کی جائے، نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے، یعنی انہوں نے جو کوشش کی تھی مسلمانوں کی توجہ جو تھی وہ نقلی علوم کی طرف کرانے کی، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی توجہ انہوں نے نقلی علوم یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی طرف لے آئے تھے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتی ہیں درس نظامی کی جو خصوصیات، یعنی اس دور میں جو درس نظامی تھا اس کی کیا خصوصیات تھی۔ درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیت کی بنا پر رائج ہے، یعنی جو ہمارے اسلامی مدارس ہے جہاں پہ اسلامی تعلیمات دی جاتی ہے وہاں پہ درس نظامی جو ہے نصاب یہ وہاں پہ رائج کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی، یعنی اس میں فلسفہ اور منطق کو زیادہ اہمیت دی گئی، وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ عقلی علوم کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی اور نقلی علوم کو کم، یعنی قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی۔ پھر نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین تھے وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ صرف و نحو کی کئی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، یعنی یہ جو گرامر ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں تھیں انہوں نے شامل نصاب کی ہوئی تھیں۔ درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے۔ کیسے مطالعہ قوی ہو جاتا ہے؟ یعنی اس میں بہت زیادہ مضامین شامل تھے جس کی بنا پر طلباء کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا پڑھنے کے لیے ان کے پاس ایک مختلف رینج ہوتی تھی مضامین کی جن کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔
درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر، سوچ بچار پر زور دیا گیا، یعنی معلومات کی وسعت نہیں ملتی تھی بلکہ اس میں سوچ بچار اور فہم پر زیادہ، یعنی سمجھ کے کسی چیز کے بارے میں جاننے پر زیادہ زور دیا گیا۔ درس نظامی کے نصاب کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا تھا، یعنی اسلامی مدارس میں جو درس نظامی کا نصاب تھا اس کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اہمیت اختیار کر گئے۔ یہ نصاب آج کل بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے گئے نصاب اور آج کے درس نظامی کے نصاب میں بہت فرق ہے، یعنی اس دور میں جو درس نظامی کا نصاب تھا اسلامی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور آج میں جو پڑھایا جاتا ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں اس نصاب میں شامل ہیں جو ملا نظام الدین کے عہد میں نہیں تھی، یعنی اس دور میں وہ مضامین نہیں شامل تھے لیکن اب ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد کتابیں اس وقت، یعنی بہت ساری کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں ان کو آج ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کچھ نصاب مضامین ایسے ہیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھے اور آج اب نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس وقت جو شامل نہیں تھے اور آج ان کو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، یعنی یہ ٹھہرا ہوا، یہ کوئی آج کے ترقی یافتہ دور کا ساتھ نہیں دے رہا۔ بہت سارے مضامین ایسے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں جو کہ اس وقت بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ آج کے دور میں ان مضامین کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جو کہ اس وقت اب درس نظامی میں پڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نصاب ہے وہ جمود کا شکار ہوا ہے۔